اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ بخاری میں بھی آہستہ آمین ہے کیا؟ جی بخاری میں آہستہ آمین ہے، زور سے نہیں ہے۔ کوئی ایک حدیث بخاری سے نکال کے دکھا دے زور سے آمین کی، طاہر حسین غلامی لکھ دے گا۔ اب میں آہستہ کی نکال کے دکھاتا ہوں بخاری سے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، جب امام آمین بولے تم بھی آمین بولو۔ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، کیونکہ فرشتے بھی آمین بولتے ہیں، جس کی آمین فرشتے کی آمین کے مطابق ہو جائے گی اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری میں ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ موطا امام محمد میں دلیل بنا رہے ہیں اس حدیث کو۔ یہ بخاری میں بھی ہے، موطا امام محمد میں بھی ہے۔ دیکھو حنفی کا دماغ، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کی پہنچ، کیسے حدیث سمجھتے ہیں، تم کو ابھی سمجھنے میں 100 سال لگے گا۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ امام آمین بولے تم بھی آمین بولو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے بھی اس وقت آمین بولتے ہیں، اور نبی بشارت دے رہے ہیں جس کی آمین فرشتے کے آمین کے مطابق ہو جائے گی اللہ اس کے پہلے کے گناہ۔ پتہ چلا اس حدیث سے کہ آمین صرف تم ہی نہیں بولتے ہو، جو نماز میں حاضر فرشتے ہیں وہ بھی، اور جو نماز کی حالت میں آسمان پر ہے وہ بھی، آسمان و زمین میں رہنے والے فرشتے، تمہارے کرامن کاتبین فرشتے جو تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری حفاظت نگرانی کرنے والے فرشتے حفظہ، سارے فرشتے آمین بولتے ہیں۔ اچھا بھائی، فرشتے لوگ آمین بولتے ہیں تو مسجد میں آپ لوگ آواز سنتے ہیں نا؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں فرشتے بولتے ہیں اس وقت آمین، تو آپ لوگ سنتے ہوں گے نا، زور سے بولتے ہوں گے فرشتے۔ معلوم ہے سب فرشتے حنفی ہیں۔ امام محمد کہتے ہیں فرشتے آہستہ آمین بولتے ہیں تو ہم بھی آہستہ آمین بولتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے جس کی آمین فرشتے کے آمین کے مطابق ہو جائے گی اس کے پیچھے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ہماری الحمدللہ فرشتے کے مطابق ہے، اب تمہاری کس کے مطابق ہے تم بتاؤ؟ آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ دلیل کے میدان میں آؤ گے تم چٹکی میں اڑ جاؤ گے۔ امام ابو حنیفہ کے پاس کہاں سے دلیل نہیں ہے؟ بخاری سے دلیل ہے، قرآن کی آیت سے دلیل ہے، صحیح حدیث سے دلیل ہے۔ فرشتے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بخاری میں فرشتے بھی اس وقت آمین بولتے ہیں، تو تم بھی آمین بولو گے، تمہاری ان کی موافق ہو جائے گی، تم کو فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اب دیکھ لو فرشتے بولتے ہیں ہم بھی بولتے ہیں، تو ان کی جیسے ہے ویسے ہی میری بھی ہو جائے گی، تو ایک دم مطابق ہو جائے گی نا، تو ہمارے گناہ تو معاف ہوئے، تم تو کمینے گناہگار کے گناہگار ہی رہے۔ اور سوچو زور سے آمین بولنا، حدیث تو اپنی جگہ، قرآن تو اپنی جگہ، نماز میں خلل پیدا کرتا ہے، عقل بھی اس کو رد کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں تو آسان ہے، مقتدی کو ایک بار آمین کہنا ہے کہ 2 بار؟ ہمارے ہاں تو کھلی ہوئی بات ہے، مقتدی کو تو الحمد شریف پڑھنا نہیں ہے، خالی امام کو پڑھنا ہے۔ تو امام ولضالین پر پہنچے گا تبھی نہیں آمین کہے گا، اس کو تو ولضالین نہیں پڑھنا ہے نا۔ تمہارے ہاں تو امام کو بھی پڑھنا ہے تم کو بھی پڑھنا ہے۔ جب تمہارے یہاں دونوں کو پڑھنا ہے، جماعت سے نماز ہو رہی ہے، سارے مقتدی ایک ہی ساتھ رہتے ہیں نماز میں، جماعت میں شروع ہی سے سب مقتدی رہتے ہیں، یا نماز شروع ہو گئی اب کوئی آیا تو وہ بھی نیت باندھ کے شریک ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو نماز شروع ہو چکی تھی، امام بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ سے پڑھ کر کے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، اب ایک آدمی آیا اس نے پیچھے نیت باندھا، تو امام کے 1-2 آیت پڑھنے کے بعد اب یہ شریک ہوا ہے نا، تو یہ الحمد پڑھے گا تو اس کی الحمد امام کے الحمد کے ساتھ ختم ہوگی۔ یہ تو الرحمن الرحیم پر آ کر ملا تھا، اس کے بعد دوسرا آیا
وہ مالک یوم الدین پر آ کر شریک ہوا تو اس کی الحمد اس کے ساتھ ختم ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اب تیسرا آیا، وہ شریک ہوا اور وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر شریک ہوا تو اس کی الحمد پہلے والے کے ساتھ ختم ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو مقتدی میں سب ایک ایک آیت بعد میں اپنی الحمد ختم کریں گے، تو ایک بار تو امام کی ختم پر آمین کہیں گے اور دوسری بار اپنی الحمد کے ختم ہونے پر آمین کہیں گے، اور آمین زور سے کہیں گے تو پوری نماز میں خالی آمین آمین کی آواز آتی رہے گی۔ بولو جماعت کے لیے کیا عقل تمہاری کہتی ہے یہ نماز سنجیدہ اور پرسکون ہے یا صرف ایک بار آمین کہنے میں سکون ہے؟ پتہ یہ چلا یہ زور سے آمین کہنے کی حدیث پر بھی عمل نہیں کرتے۔ اگر زور سے آمین کہنے کی حدیث پر عمل کرتے ہو تو ہر مقتدی زور سے اپنی الحمد ختم کرنے کے بعد آمین کہے اور امام کی الحمد کے بعد آمین کہے، تو ڈبل زور سے کہو گے تب نہ اہل حدیث بنو گے، سنگلے میں کیسے بن گئے؟ پتہ چلا نہ تمہارا جہر پر پورا عمل ہے نہ سر پر پورا عمل ہے، کیسے ہوگا تمہارا؟ تو کوئی سر پر ہے یہ نہیں ہے۔ تو آمین کیا ہے؟ دعا۔ اب قرآن سے پوچھو کہ دعا آہستہ کرنا چاہیے کہ زور سے؟ قرآن کہتا ہے وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، اللہ سے مانگو تو گڑ گڑا کر مانگو اور خفیہ طریقے سے مانگو، چپکے سے مانگو۔ قرآن کہتا ہے آمین آہستہ کرو کیونکہ یہ دعا ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث بتاتی ہے کہ آمین آہستہ سے کرو۔ وہی حضرت وائل ابن حجر جن سے مصنف ابن ابی شیبہ میں ناک کے نیچے باندھنے کی روایت ہے، وہی وائل ابن حجر کہتے ہیں رأیت النبی صلیت النبی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، فلما قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین واخفا بها صوته۔ اللہ کے نبی جب غیر المغضوب علیہم والضالین پر پہنچے تو اللہ کے نبی نے آمین کہا اور اپنی آواز کو پوشیدہ رکھا۔ حدیث کہاں ہے؟ مسند احمد ابن حنبل میں ہے۔ حدیث کہاں ہے؟ مسند ابو یعلا میں ہے۔ حدیث کہاں ہے؟ سنن دارقطنی میں ہے۔ حدیث کہاں ہے؟ مستدرک حاکم میں ہے۔ اخفا بها صوته، اللہ کے نبی نے آہستہ آمین کہا تھا۔ اب تم کہو گے صاحب زور سے آمین کی بھی تو روایت ہے اور وہ بھی اسی وائل ابن حجر سے روایت ہے۔ ہم کہیں گے ہاں ہے، لیکن وائل ابن حجر کی روایت جس میں رفع بها صوته ہے اس کو محدث دولابی نے کتاب القرئی میں نقل کیا تو فرمایا کہ ہاں وائل ابن حجر کہتے ہیں کہ جس دن اللہ کے نبی نے زور سے آمین کی ہی کہی تھی ما اراه الا ليعلمنا، ہم سمجھتے ہیں کہ حضور نے ہم کو سکھانے کے لیے زور سے کہا تھا تاکہ مقتدی لوگ سیکھ لے کہ اس جگہ پر آمین بولا جاتا ہے۔ وہ تعلیماً تھا، وہ تعبداً نہیں تھا، وہ بار بار عبادت کے طور پر نہیں تھا، ہمیشہ کی عادت مبارکہ اور سنت مسلوکہ یہ تھی کہ دعا ہے تو دعا آہستہ، اللہ کے نبی نے آہستہ۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی کبھی کدھار زور سے بول دے، جیسے حضور کبھی کبھی ظہر عصر کی نماز میں ایک آدھ آیت زور سے پڑھ دیتے تھے، کیوں؟ تاکہ پیچھے والوں کو معلوم رہے کہ اس وقت قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ تعلیماً تھا۔ اسی طرح اگر کبھی کدھار زور سے کہہ دیا ہو تو یہ ہمارے مسلک کے خلاف نہیں ہے۔ مسلک یہ ہے کہ عادتاً معمولاً کیا کرنا چاہیے، تو معمولاً وہی۔ اب اگر تم نہ مانو کہو صاحب ایسے بھی ہے ایسے بھی ہے، ہم ایسے والا لیں گے ویسے والا نہیں لیں گے، تو ہم کہیں گے تیری ایسی کی تیسی، جیسے دل چاہے کر لے، ہم تو وہ کریں گے جو افضل بہتر ہے، ہم تو وہ کریں گے جو قرآن میں ہے بخاری میں ہے، تم بخاری چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو یہاں پر۔